اس کے سوال میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ہے. ذاکر نائک صاحب اس کا سوال نہایت ویلڈ ہے. سوال کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب انسانوں والے کام کرو، اتنی تم نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسلام کے نام پر تم لوگوں کو جناب خطبے دیتے ہو، جمعے کے تبلیغ کے لیے جاتے ہو، تبلیغ اجتماعات میں تمہاری شرکت ہوتی ہے اور تم ساتھ میں یہ بغیرتی بھی کرتے ہو. رکھیں یحییٰ بن اقسم ایک شخصیت گزری ہے، بہت بڑا نام، بڑے علماء اور فقہاء میں سے اس کا شمار ہوتا تھا اہل سنت کے نزدیک. اس کے بارے میں ہر کتاب، کوئی بھی آپ اسلامی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ملے گا آپ کو کہ جناب وہ اسی فعل میں مبتلا تھا. تالیاں آگے سے تالیاں، میں بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا، واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، تالیاں بجنے شروع ہو جائیں. یعنی یہ آپ بتائیں کہ زیب دیتا ہے ذاکر نائک صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں اور مختلف جگہوں پر ان کی سپیچز کا سلسلہ جاری ہے. ایک مقام پر ڈاکٹر صاحب سپیچ کر رہے تھے، وہاں پر چونکہ ایک کوشچن اینڈ آنسر سیشن بھی ہوتا ہے، ایک خاتون نے سوال کیا اور اس سوال کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے جو ریئیکشن دیا اور وہاں پہ جو گفتگو ہوئی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کلپ کو، آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے اوپر پھر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. میرا نام پلوش ہے اینڈ آئی ایم فرام لکی مروت. اینڈ سر فرسٹ آف آل الحمدللہ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا ہے کوشچن کا. سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر، وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز، میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر. تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. وہاں خواتین، اب یہاں پر جو یہ خاتون اپنا مقدمہ اور تمہید باندھ رہی ہیں کہ بھائی اسلامک سوسائٹی ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ وہاں پر جو اسلامی اقدار ہیں اس کو بہت زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے. یعنی اصل میں یہ جو پیغام کنوے کرنا چاہ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مثلا میں ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ ہوں کہ جہاں پر اسلامی اقدار اور اسلامی جو معاملات ہیں ان کو بہت دقیق طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے. آگے سنیں. گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر. وہاں پہ عورتیں جو ہیں، اب یہ خواتین بلا ضرورت نہیں جاتی، ممکن ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ چونکہ اردو سپیکنگ نہیں ہے تو اس جملہ یہ جو محاورہ ہے اس کو وہ صحیح سے نہ سمجھ پائیں، ممکن ہے، ایک احتمال دے سکتے ہیں. لیکن اس کو مذاق بنانا اور اس کے اوپر کہنا کہ جی میں بھی ضرورت، لیکن یہ جو خود جملہ کہا کہ میں بھی ضرورت کے بغیر نہیں نکلتا، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم سمجھ چکے تھے. لیکن اگر آپ ایک حسن ذہن بھی قائم کرنا چاہیں تو بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ذاکر نائک صاحب نے اس کے جواب میں جو ہم انشاءاللہ آگے آپ کو چلوائیں گے، انہوں نے اس جملے کا مذاق بنایا کہ بھئی میں بھی ضرورت کے بغیر نہیں چل جاتا. جب یہ خواتین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ خواتین ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو اس کا اور مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین کے حوالے سے بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ خواتین ایک روٹین کے ساتھ، جیسے بعض سوسائٹیز میں ہے کہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہ باہر آتے جاتی ہیں، ان کا باہر چلنا پھرنا جو ہے وہ معیوب نہیں سمجھا جاتا. لیکن یہ اس سوسائٹی جو اپنے سوسائٹی کو وہاں پر پیش کر رہی ہے اور اس کا جو وہاں پر نقشہ بیان کر رہی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پر خواتین کے حوالے سے بہت ہی تنگ نظری پائی جاتی ہے. وہ گھروں میں رہتی ہے اینڈ مرد کوئی نماز نہیں ادا کرتے. اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغ جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں، دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے. اب یہ خاتون یہ جو بیان کر رہی ہے کہ وہاں پر لوگ نماز قضا نہیں کرتے اور وہاں پر تبلیغی دورے ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت آتی ہے اور ایک بہت بڑا بھی وہاں پر اس حوالے سے پروگرام بھی کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ پیغام دینا چاہتی ہے، چونکہ آگے جو یہ سوال ہے اس کا یہ مقدمہ نہایت ضروری تھا کہ بھائی دیکھیں ہم ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ ہیں کہ اس سوسائٹی میں اسلام کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. تو یہ ایک تعجب آور بات ہے، جو اس کا سوال ہے وہ اسی ضمن میں ہے کہ پھر بالآخر ایسا کیا ہے کہ جہاں پر اسلامی اقدار کو اس قدر اہمیت دی جائے وہاں پر آ کر یہ کام بھی ہو. اصل نہایت ہی سمپل بات ہے. یعنی ایک کوئی بھی عام شخص، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ان کو بہت زیادہ گریڈز دیے جاتے ہیں کہ جناب ایک بہت پاپولر اسکالر، ان کی بڑی خدمات وہ اپنی جگہ پر، لیکن پاکستانی معاشرے کو اگر ذاکر نائک صاحب نہیں جانتے تو وہاں پر ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم آپ کی مراد کیا ہے. یعنی وہاں پہ مراد سمجھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں اور کہیں کہ تم اسلام کی توہین کر رہی ہو اور تم اسلام کے خلاف حرض سرائی کر رہی ہو. یہ سوچ ہے. یعنی یہ سوچ آپ، میں اگر یہاں پر بات کروں تو کہا جائے گا کہ فرقہ واریت کس سے بو آ رہی ہے. یہ وہ سوچ ہے کہ جو یہاں کے مولویوں نے بھی لوگوں کے اندر یہی سوچ ڈالی ہے، اور ذاکر نائک صاحب نے بھی اسی کا ایک تسلسل. آگے سنیں جی. بٹ سر میرا کوسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر، یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ
डिफरेंट जैसे सूद और अब देखिए बहुत सारी जो क्राइम्स हैं, जो गैर शरई उमूर हैं, इस खातून ने उन सबको बयान किया, लेकिन पीडोफाइल को ही जाकिर नाइक साहब ने कैच किया और इसी के ऊपर गुफ्तगू की है। अब इसने जो यहाँ से बिल्कुल इसका मुकदमा वाज़े हो जाता है, इसकी तमहीद जो इसने बांधी थी इस सवाल के साथ जो इसने रिलेट किया, इसमें ना जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आगे कहते हैं कि जी इसके या पहले वाली बात आपकी ख़ता पे मबनी है या बाद वाली आपकी, यानी आपकी बातों में टकराव है। बिल्कुल टकराव नहीं है, नहायत ही अंडरस्टूड है ये बात कि वो कह रही है कि देखें जब हम एक मुआशरे को इस अंदाज से पाते हैं और उस मुआशरे में जहाँ पर इस्लामी जो अक़दार हैं और जो इस्लामी तरीक़ा कार है और जो इस्लामी जो रसूमात हैं उनको इस कदर हसासियत की निगाह से देखा जाए, फिर वहाँ पर अगर ये काम हो रहा हो तो ये तज़ाद है, ये इस काम में तज़ाद है, उसके सवाल में तज़ाद नहीं है। वो इस तज़ाद को हल करवाना चाह रही थी कि बिलाखिर इस्लाम की निस्बत आप लोग इस कदर हसास हैं तो ये गैर शरई अमूर क्यों अंजाम पा रहे हैं। ये असल उसका एक ताज्जुबाना सवाल है उसका, और ये हर इंसान के जहन में आता है। आज चाहे वो गैर मुस्लिम भी हो, तो मैं भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी रखूँगा कि इस मौजू के ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। BBC ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके अलावा दीगर मशहूर पॉपुलर चैनल्स ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। और ये जो पीडोफाइलिया का मसला है, ये बच्चों की निस्बत जो एक जिनसी ख्वाहिशात रखना और उनके साथ बदफेली करना, जिसके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यानी आप कहते हैं विक्टिम्स हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो हर आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। ये लोगों को सोचने में मजबूर करता है और फिर इससे इस्लाम के ऊपर ज़रब लगती है। इससे एक इस्लामी सोसाइटी और एक इस्लामी मुआशरा कि जिस तरीके से इस्लाम ने जिस तरीके से पेश किया है, जो पिक्चर इस्लाम ने पेश की है, वो पिक्चर ख़राब होती है। तो ये वाकई एक संजीदा सवाल था, इसको अगर संजीदगी से जवाब दिया जाता, यहाँ पर आपको इस्लाम का दिफा करना था। आपने कहा कि भाई किसी शख्स के फ़ेल से या किसी शख्स के काम से इस्लाम के ऊपर कदगन नहीं आती। इस्लाम की ये बातें हैं, हाँ अगर कोई शख्स नमाज़ें पढ़ रहा है, अगर कोई शख्स जो है वो जनाब तबलीगी जमात का हिस्सा बन रहा है, कोई शख्स जो है वो इतनी बड़ी दाढ़ी रखे हुए है, वो जनाब 5 वक्त नमाजी है, शब कदर पढ़ रहा है, फिर वो आकर ये काम करता है तो वो शख्स मोरद मुज़म्मत करार पाएगा। ठीक है, उसकी आपको मजम्मत करनी चाहिए। और उसके रोकथाम के लिए जो इस लड़की का मेन सवाल था कि भाई इसके रोकथाम के लिए हमारे मौलवी क्यों कुछ अमल नहीं करते, ये असल चीज़ थी। आगे सुने जी फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसके ऊपर क्या बयान किया, इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए भी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है? एंड हमारे ये सवाल है। असल मेन चीज़ जो उसकी थी नहायत सादा, नहायत आसान, और ये चीज़ मुआशरे के हर बाशऊर शख्स के जहन में है। ये ऐसा नहीं है कि इस लड़की ने ये सवाल रेज़ किया। हर शख्स से आप पूछें जो शख्स इस्लाम को एक बेहतरीन रोल मॉडल की सूरत में लेता हो, वो कहे कि भाई इस्लाम तो हमें इन चीज़ों का हुक्म देता है। और आप देखें एक तरफ इस्लाम की निस्बत इस कदर हसासियत है कि ख़वातीन को आप घर से नहीं निकलने देते। ख़वातीन की बात चूँकि जहाँ से ये बिलोंग करती हैं, अगर उन एरियाज़ को देखा जाए तो इस कदर उनके माइंड जो हैं वो ख़वातीन की निस्बत हसास हैं और नैरो माइंड हैं कि वो ख़वातीन की पढ़ाई के मामलात या ख़वातीन के बाहर जाने के मामलात इसमें बहुत ज़्यादा हसासियत का मुज़ाहरा करते हैं। और आप देखें यही तसलसल हमें अफ़गानिस्तान में भी देखने को मिलता है तालिबान की जानिब से कि उन्होंने ख़वातीन के हवाले से जो इक़दामात किए, जो आप न्यूज़ चैनल्स पे और मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे आप उनका मुशाहिदा कर चुके हैं। आगे मुलाहिज़ा करें। तो उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? उलमा कॉल आउट क्यों नहीं करते, बिलखुसूस ये बच्चों के साथ जो मामलात हो रहे हैं इसको, ये सवाल है भाई। ये सोशल मीडिया के ऊपर अब ये आगे आकर जाकिर नाइक साहब इसको बेचारी को कहेंगे भाई तुमने जो है वो इस्लाम को मखदूश करने की कोशिश किया है, इस्लाम के ऊपर हिट करने की कोशिश किया। यानी कोई जो शख्स शऊर रखता है, जो शख्स थोड़ा सा भी शऊर रखता है, उसके लिए चीज़ निहायत वाज़ेह है। इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ। तालियां, आगे से तालियां। मैं भी ज़रूरत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तालियां बजनी शुरू हो जाएं। यानी ये आप बताएं कि ज़ेब देता है जाकिर नाइक साहब को। मैं कहता हूँ यहाँ पे जाकिर नाइक साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए थी इस रवैये पे कि आप साइलिन के साथ एक तरफ से कुरान आप पढ़ी जा रहे हैं, जनाब कुरान पढ़ी जा रहे हैं, बस कुरान की आयतें आपने हिफ्ज़ की हुई हैं, लेकिन क्या आपको कुरान इसी चीज़ का दर्स देता है? जाकिर नाइक साहब को चाहिए कि बाकायदा इसके ऊपर अपना एक माफ़ी नामा यहाँ पर वो करें और इस खातून से माफ़ी मांगें, तमाम पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगें, तमाम आलम इस्लाम से माफ़ी मांगे कि आपने एक जो साइला थी, जो सवाल करने वाली थी, और उसका सवाल नहायत वैलिड था,
جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے اس کو جو ہے کہا کہ تمہیں معافی مانگنی چاہیے. یہ کون سا رویہ ہے؟ اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے. ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے. ماشاء اللہ. آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاء اللہ بہت اسلامک ہے, اجتماع ہوتا ہے, لیکن وہاں پیڈوفائل, اگر میں صحیح سنا ہوں, بہت کامن ہے. ایگزیکٹلی سر. اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے. زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے. ہاں یہ دیکھیں, یہ ایک نہایت اہم چیز تھی کہ چونکہ اس کے روک تھام کے اقدامات نہیں کیے جاتے اس معاشرے میں, اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں, لاہور میں مولوی صاحب جو ہیں وہ بڑے مدرسے کے محتمے میں اعلیٰ تھے, وہ اتنی ان کی داڑھی جناب, اور وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھے بلکہ مختلف پلیٹ فارم پر نمائندہ شخصیات میں ان کا شمار کیا جاتا تھا. وہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں. ان لاہور کے مولوی صاحب کا جب وہ کیس ویڈیو کی صورت میں پکڑا گیا اور اپنے مدرسے کے بچے کے ساتھ, بچہ بھی نہیں تھا, پورا ایک جوان تھا, باریش ایک لڑکا تھا, اور میرے خیال میں 25-30 سال کی اس کی عمر ہوگی, اس کے ساتھ یہ 80 پلس جو ہے جس کی عمر ہے, وہ جناب کیا کر رہا ہے, یہی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر مولوی صاحب کا کیا بنا؟ مولوی صاحب باعزت رہا ہو جاتے ہیں. خاتون کا سوال یہی ہے کہ پھر یہی چیز جو ہے نا وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتی ہے, وہ ایک پیڑھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو کے گزرتی ہے, پھر وہ آ کر اسی چیز کا آگے سلسلہ چلتا ہے. سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے. جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے, پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان, آپ اس کے ساتھ جو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے لیے, اسلامیہ جمہوریہ پاکستان, پاکستان ایک اسلامک سوسائٹی ہے. اس سے انکار ہے ذاکر نائک صاحب آپ کو؟ کیا پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا؟ کیا پاکستان کو آپ اسلامی جمہوریہ نہیں سمجھتے؟ کیا پاکستان میں اسلامی سوسائٹی نہیں ہے؟ وہاں پہ کوئی ہندو سوسائٹی ہے, کرسچن سوسائٹی ہے؟ نہیں. کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو سوسائٹیز ہیں, یہ ہمارے جو شہر ہیں, ان پہ اسلام نافذ ہے, اور نافذ سے مراد کیا ہے کہ یعنی اسلام کو اہمیت دی جاتی ہے, ایک اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. پھر اسی اسلامی تشخص کے ساتھ اگر یہ کام ہوتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے عمل میں تضاد ہے, اس کے سوال میں تضاد نہیں ہے. وہ مثلاً ایک مولوی صاحب مدرسے میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو, اور وہ بچوں کے ساتھ بھی بدفعلی کر رہے ہیں, تو یہ اس کے عمل میں تضاد ہے, یہ اس کے عمل کی مذمت ہونی چاہیے. اگر میں ایک شخص سوال کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب انسانوں والے کام کرو, اتنی تم نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے, اسلام کے نام پر تم لوگوں کو جناب خطبے دیتے ہو, جمعے کے تبلیغ کے لیے جاتے ہو, تبلیغی اجتماعات میں تمہاری شرکت ہوتی ہے, اور تم ساتھ میں یہ بغیرتی بھی کرتے ہو, تو یہاں پر اس شخص کی مذمت ہونی چاہیے. یا میں یہ کہوں کہ بھائی تم نے یہ سوال کیسے اٹھایا, وہ ایک مولوی صاحب ہو کے یہ کام کر رہا ہے, بھائی میرا تو بنتا ہے نا سوال اٹھانا. آگے سنیں. کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز آپ نے سوال پوچھا, اب ذرا آپ خاموش رہیے. آپ نے سوال ختم ہو گیا نا, میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر. آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. ابھی میرا جواب سنیے. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے, اس کے سوال میں کانٹرڈکشن نہیں ہے, آپ کے ذہن میں ہے. ذاکر نائک صاحب اس کا سوال نہایت ویلڈ ہے, اس کا سوال جو ہے وہ زمینی حقائق کی بالکل عین عکاسی کر رہا ہے. آپ کے ذہن میں کانٹرڈکشن ہے. آگے چلیں. اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے, دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. اسلامی ماحول میں پیڈوفائل نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کہہ دیں کہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نہیں ہے, یہاں پر اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جاتی, یہاں پر سارے ہندو رہتے ہیں, یہاں پہ کرسچن رہتے ہیں, اور یہاں پر اغلبیت مسلمانوں کی نہیں ہے, یہاں پر مولوی یہ کام نہیں کرتے, یہاں پر بچوں کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جاتا, اور وہ ایک اسلام کی چھتری کو استعمال کرتے ہیں. تو بھائی اگر کوئی شخص اسلام کا جو ہے وہ استعمال کرے, اس کی نمبر پلیٹ لگا کے یہ کام کر رہا ہے, تو وہ شخص مورد مذمت ہے, نہ کہ اسلام. جیسے آج پورے ورلڈ میں جو ہمارے آپ یہ کہہ لیں کہ غیر مسلمین اور جو اسلام مخالف لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد یعنی اسلام. کیا اسلام دہشت گردی بتاتا ہے؟ نہیں. مسلمان جب دہشت گردی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. تو یہ جو چیز لوگوں کے ذہن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ چیز ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ بھائی اسلام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ ایک دہشت پہ مبنی مذہب ہے, جبکہ حقیقت اس میں نہیں ہے. تو آپ کی ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم کہیں کہ نہیں, اسلام یہ کام نہیں سکھاتا, اسلام میں یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں, حرام ہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے, اس کو اس کے فعل کو یا اس کے جو فردی اس کا عمل ہے اس کو اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا. یہ چیز ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اب ڈاکٹر صاحب نے کہا جی اسی خاتون کو جناب کہا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ہو رہا ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے.
ابھی تو میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹریز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو لگ پتہ جائے گا. ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ حتیٰ خود آپ یہ کہتے ہیں اسلامی ماحول میں. بھائی مدینہ ایک اسلامی ریاست تھی، رسول کا زمانہ، خلفائے راشد کا زمانہ، آپ کے بقول جو آپ ایک اہل سنت پوائنٹ آف ویو سے چلیں تو ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ میں لکھتا ہے کہ ہمارے فقہا، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے ملوک، یہ سب کیا ہیں اس فعل میں، یہی جو پیڈوفائل ہے اس میں گرفتار ہیں. ابو جعفر طحاوی اس کے بارے میں یہ خود ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ جناب اس نے فتویٰ دیا کہ جو اس وقت سپہ سالار تھے افواج کے، ان کے لیے اس نے فتویٰ دیا کہ جناب کیا کیا جائے بچوں کے ساتھ، وہ جو غلام ہیں یا وہ جو ان کے اسی طرح سے اغلام بازی کی اجازت دی گئی. کہا کہ آپ فتویٰ دیں تاکہ اس کو استفادہ کیا جائے اور یہ کام کیا جائے. تو یہ چیز تو انتہائی رائج ہے. اس کے اوپر ہم ابھی نہیں چاہتے کہ اس مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے چلیں اور آپ کے سامنے وہ سارے موارد رکھیں. یحییٰ بن اقسم ایک شخصیت گزری ہے، بہت بڑا نام، بڑے علماء اور فقہا میں سے اس کا شمار ہوتا تھا اہل سنت کے نزدیک. اس کے بارے میں ہر کتاب، کوئی بھی آپ اسلامی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ملے گا آپ کو کہ جناب وہ اسی فعل میں مبتلا تھا. تو آپ کے اسلامک کسی سوسائٹی میں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. ابن عثیمین نے لکھا کہ صحابہ شراب، زنا، ان جیسے امور میں ان سے سرزد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مغیرہ بن شعبہ، اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ جو خالد بن ولید، اس کے علاوہ دیکھیں کہ کتنے ہی ہمیں ایسے موارد ملتے ہیں جس پہ ہم پہلے بھی ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ کچھ صحابہ جو ہیں ان کو دیکھا گیا کہ وہ اس طریقے سے اسلامی معاشرے میں، اب آپ کہیں گے کہ اس وقت اسلامی ریاست نہیں تھی، کیا وہ مدینہ نہیں تھا کہ جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں؟ تو آپ کی یہ جو آپ کا دعویٰ کرنا کہ اسلامک معاشرے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور اصلاً زمینی حقائق کے ساتھ سازگار نہیں ہے. آگے سنیں جی. ممکن ہی نہیں ہے، بہت اسلامی کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار. ہاں آپ کو ماننا پڑے گا، بلا وجہ ماننا پڑے گا. آگے نہیں، سمپل، میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے. ہاں معاشرہ بہت اسلامی ہے، پیڈوفائل ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ ڈاکومنٹریز رکھتا ہوں، اگر آپ یہ جائیں بھی صحیح تو وہاں پر مثلا یوٹیوب پہ آپ اگر سرچ کریں پاکستان ہڈن شیم، یہ ابھی آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا میں نے جو ہے وہ ایک عکس آپ کے لیے لگایا تاکہ آپ اس کو جا کر سرچ کریں اور دیکھیں یہ حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں، یہ انٹرویوز ہیں. یہ سنیں جی. ہاں یہ سنیں جی. کا نام کیا ہے؟ اس پہ جی سنم تھا. یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ سر سے چا تنکڑے جی ڈبی والا دے بیگم والا دے کلراتی ابھی طرح کے جو غلط کا ان کے ساتھ جو ہے وہ بس والے، وین والے، کیا یہ برے کام کرتے تھے. آگے کوئی اردو میں انہوں نے شاید. اب یہ پوری آپ دیکھیں کہ کتنے بچے ہیں کہ جو غربت کے عالم میں نکلتے ہیں اور چھوٹی سی عمر میں ان کو کام پہ لگا دیا جاتا ہے. وہ کہیں فٹ پاتھ پر کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں، کہیں پر وہ ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں، ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، کنڈکٹر لگ جاتے ہیں. اور ریسٹورنٹ میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں ان کے ساتھ پھر یہ پوری ایک ڈاکومنٹری ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. یعنی یہ ایک زمینی حقائق ہیں اور یہ کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. اچھا اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو ویڈیوز ان وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا، مگر ایسا کیوں تھا؟ اصل میں اریب کو اس بات کا غصہ تھا کہ وہ کیوں بادشاہ خان کے کہنے میں آ کر اس کے ساتھ پشاور سے کراچی آ گیا. بھانسوں کا وہ نوٹ لینے سے تو بہتر تھا کہ وہ ساری عمر کچرا چنتا رہتا. اب وہ پچھتا رہا تھا. احتجاج کرنے والے بھی بے خبر تھے کہ جو ویڈیوز انہیں یہاں کھینچ لائی تھیں اس سے کئی سنگین، گھناؤنی اور ناقابل معافی حرکت بادشاہ خان اس ٹرک میں بیٹھے بچے کے ساتھ کرتا رہا ہے. سب اسی ٹرک کے سامنے سے ایک ایک کر کے گزر رہے تھے، مگر اریب بے بسی سے انہیں جاتے دیکھ رہا تھا. وہ اور کرتا بھی کیا، وہ تو اب ایسی دلدل میں پھنس چکا تھا جس میں سینکڑوں بادشاہ خان اریب جیسے غریب اور بے گھر بچوں کو پھنسائے ہوئے ہیں، اور اس دلدل کا نام ہے بچہ بازی. ہاں یہ ایک. اس کے بعد دیکھیں بی بی سی نے ایک بنائی کہ راز آشکار افغانستان، شرم و ننگ قدق آزادی. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ رپورٹ ہے. اس کو ہم فقط آپ تھوڑا سا ابتدا. ما باید برای اجتماع در چارچوب قوانین خود باید رو حل بکنیم. اب یہ
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں کچھ ایسے قوانین بنانے پڑیں گے، ان قوانین کی پاسداری کی جائے تاکہ یہ مسائل حل کیے جائیں، چونکہ افغانستان بھی اس مذموم فعل کی زد میں ہے اور اس قدر یہ وہاں پر رائج ہے اور اس قدر کھلم کھلا جو ہے وہ یہ کام کیا جاتا ہے، اور کئی سوسائٹیز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں. حتیٰ کہ اس ویڈیو میں یہ مکمل ایک 27 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے، اس کا میں فقط خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ کچھ خواتین اور کچھ لوگوں نے جب اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہیے کہ بھائی ہمارے معاشرے میں بچوں کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، کئی ہزار بچے اور سینکڑوں بچے جو ہیں وہ اسی مذموم فعل کی زد میں آئے ہیں، تو وہ ان کو قتل کر دیا جاتا. یعنی کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں فقط اس وجہ سے کہ انہوں نے اس مذموم اور اس کالے دھندے کے خلاف آواز اٹھائی ہے. تو لہٰذا یہ زمینی حقائق ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ پاکستان ہو، اس پہ کئی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، تو آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اس سے ایسے نہیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں اسلامک سوسائٹی میں ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ کے سوال کے اندر تضاد ہے، یہ پہلا ٹکڑا غلط ہے دوسرا ٹکڑا غلط ہے، بلکہ آپ کی اپنی کم علمی ہے یا پھر آپ کیا ہے کہ خود یہاں پر غض نظر سے کام کر لے رہے ہیں یا چشم پوشی کر رہے ہیں اس طرح کے امور سے. آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس کے حوالے سے سخت قانون نہیں بنایا گیا. اگر بنایا جائے تو اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہر دوسرے دن اگر کوئی مولوی برا کام کرتے ہوئے بچے کے ساتھ پکڑا جاتا ہے اور وہ جناب اس کو لے کر بھی آیا جائے، بچہ خود گواہی بھی دے دے کہ میرے ساتھ مولوی صاحب نے کام کیا، تو بڑے مولوی میدان میں آ جاتے ہیں. ابھی وہ احسان الہی ظہیر کے بیٹوں نے ایک مولوی، وہ جناب ابو بکر جو ایک مولوی تھا ان کا گجرانوالہ کا جو کیس بنا، اس میں آ کر وہ مولوی کو چھڑوا کر لے گئے آرام سے. کیونکہ وہ صاحب رسوخ شخصیات تھیں، ان کے بھائی ہاتھ پڑتے تھے، ان کے بات سنی جاتی تھی. تو وہ ایک غریب کا بچہ، ایک مزدور کا بچہ اگر وہ پکڑا گیا، یعنی اس کے ساتھ یہ کام ہوا اور جناب پتہ بھی چل جاتا ہے، تو وہ مولوی صاحب آرام سے نکل جاتا ہے. چونکہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے ابتسام الہی ظہیر ہو یا احتشام الہی ظہیر ہو، یہ اس طرح کے لوگ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو نکال لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ لاہور کے مولوی وہ کیا ہے جناب آزاد ہو گیا، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ اس کو کھلی چھٹی مل گئی. یہاں سے جرت پیدا ہوتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ کیا بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا جائے؟ کیا بچے قرآن نہ پڑھیں؟ کیا بچے مذہبی تعلیم نہ لیں؟ لیکن یہاں پر یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو منظر عام پر آتی ہیں، وائلا پس پردہ بہت اس طرح کے امور ہوتے ہوں گے. لیکن اس کی روک تھام کے لیے پاکستان میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہی مولوی جو ہر چیز پہ آواز بلند کرتے ہیں، اس پر آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ یہی مولوی جو خود تشیع کو لے کر ہر ان کا مولوی تقریریں کر رہا ہوتا ہے، بھائی اپنی مسجدوں کی حالت دیکھو، اپنے ائمہ جمعات کی حالت دیکھو، اپنے مدرسوں کی حالت دیکھو کہ بچوں کے ساتھ کیا کام ہو رہا ہے اور کتنے بچے اس گھنونے کام میں متاثر ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ان میں سے آواز نہیں اٹھاتا. تو یہاں پر چاہیے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں پاکستان میں بھی، اور ان مولویوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ مولوی اس کام میں ملوث ہیں، اسکول کالجز یعنی ہر جگہ پہ یہ کام پایا جاتا ہے، لیکن مولوی زد میں آتا ہے تو وہاں پر اس وجہ سے کہ بھائی یہ شخص تو اسلام کا علم بردار ہے نا، یہ شخص تو اسلام کو آگے پیش کرتا ہے اپنے، یہ شخص جو ہے وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں دین بتاتا ہے. تو یہاں پر دین کا مسئلہ آتا ہے، تو یہاں پر اس لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے. وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ خاص طبقے کے ساتھ خاص ہے، ہر طبقے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، یا آپ کہہ لیں کہ ہر فیلڈ میں یہ امور ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر اسلام کے لیے اگر یہ چیز خطرہ بنے، اسلامک سوسائٹی کے لیے چیز خطرہ بنے، وہاں پر اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، اس کی روک تھام کرنی چاہیے. تو ہم یہاں پر آخر میں یہی کہیں گے کہ خاتون کا سوال نہایت ویلڈ تھا، اور پاکستان کی سوسائٹی کی اس نے عکاسی کی اس کے سوال نے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس خاتون کو کہ اس نے ہمت دکھائی اور یہ سوال کیا، اور اس نے آواز اٹھائی کہ مولانا حضرات اور مولوی حضرات کو جو اسلام کے حوالے سے اس قدر توہین ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مار دو فلاں کر دو فلاں غازی بن گیا، اس قدر حساسیت دکھاتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں آ کر جہاں پر باقی سارے کام ہو رہے ہیں اور یہ ایک غیر شرعی اور غیر اخلاقی کام ہوتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے مولویوں کی کبھی کانفرنس نہیں دیکھنے کو ملے گی، مولویوں کے کبھی آپ کو ویڈیوز اور یہ ممبروں سے چیختے ہوئے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو یہ خاتون کا نہایت ویلڈ سوال تھا، اور یہ ہر شخص کو چاہیے کہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے علاوہ کئی مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں مختلف پلیٹ فارم پر، میڈیا میں اس کو بہت زیادہ اس سوال کو رکھا جائے اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تاکہ یہ جو درندہ صفت لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا چہرہ جو ہے وہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور جناب اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، تاکہ یہ درندہ صفت لوگ کیفر کردار تک پہنچیں اور اس عمل میں کمی آئے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.